یہ بات ہے نومبر 2018 کی، جب امریکن مشنری جان ایلن چاؤ نام کا ایک لڑکا انڈیا کے نارتھ سینٹینل آئلینڈ پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس آئلینڈ پر وہ لوگ آباد ہیں جو اس دنیا کے تمام انسانوں سے مختلف ہیں اور انہیں باہر کی دنیا کے انسانوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ جان ایلن کرسچن تھا اور اس کا مقصد بس اتنا تھا کہ وہ اس آئلینڈ پر رہنے والے لوگوں کو جا کر اپنے مذہب کرسچینٹی کے پاٹ پڑھائے اور انہیں اپنے گاڈ اور جیسس کے بارے میں بتائے۔ مگر انڈین گورنمنٹ کی طرف سے اس آئلینڈ پر جانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی، اس لیے جان اس آئلینڈ پر الیگل طریقے سے جانے کا ارادہ کرتا ہے اور ایک پاس والے آئلینڈ پر جا کر ایک مچھوارے کو 25,000 روپے کی رشوت دیتا ہے کہ وہ اسے اس آئلینڈ پر چھوڑ کر آ جائے۔ 14 نومبر کی رات کو یہ رات کے اندھیرے میں سفر پر نکلتے ہیں تاکہ پوسٹ گارڈ انہیں نہ دیکھ سکیں۔ جان اپنے ساتھ اپنا کیمرہ اور کچھ سامان لے کر جاتا ہے، جس میں کچھ کینچیاں، فٹ بال، سوکھی ہوئی مچھلیاں اور ایک بائبل کی کتاب جو انہیں تحفے کے طور پر دینا چاہتا تھا۔ 15 نومبر کی صبح یہ جیسے ہی اس آئلینڈ پر پہنچتے ہیں تو جان مچھوارے کو دور کھڑے ہو کر انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ جان آئلینڈ پر پہنچتا ہے تو اسے ایک گھر دکھائی دیتا ہے جہاں سے عورتوں کے بات کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جان تھوڑا اور قریب جاتا ہے تو اسے 2 سینٹینل آدمی تیر اور کمان ہاتھ میں لیے نظر آتے ہیں۔ جان ان سینٹینل لوگوں سے کہتا ہے کہ مائی نیم از جان، آئی لو یو اینڈ جیسس لوز یو۔ مجھے یہاں جیسس کرسٹ اتھارٹی نے اجازت دی ہے تمہارے پاس آنے کی، اور میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانا اور تحفے لایا ہوں۔ وہ 2 آدمی تیر کو کمان میں رکھ کر مارنے کے لیے تیار ہوتے ہی ہیں تو جان گھبرا کر پیچھے واپس چلا جاتا ہے۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جان پھر سے اس آئلینڈ کے پیچھے کی طرف سے جانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس بار دور سے اسے آئلینڈ پر 6 سینٹینل لوگ دکھتے ہیں جو انہیں دیکھ کر چلا رہے تھے، مگر ان کی زبان جان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سوائے ان کے اپنے قبیلے کے لوگوں کے ان کی زبان کوئی سمجھ نہیں سکتا اور آج تک ان کی زبان کوئی سمجھ نہیں سکا۔ اب جان ان کی آواز سن کر وہی الفاظ دوبارہ ان کی طرف چلا چلا کر دہرا رہا تھا اور وہ سینٹینل لوگ سن کر ہنستے جا رہے تھے۔ جان دھیرے دھیرے اور ان کے قریب جانے لگا۔ تھوڑی دور کے فاصلے پر جان کشتی سے اتر کر انہیں وہ چیزیں دکھانے لگتا ہے جو وہ ان کے لیے تحفے کے طور پر لایا تھا۔ اس بار ایک بچہ اور ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں تیر اور بھالے لے کر جان کے قریب آتے ہیں۔ جان ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بائبل نکال کر انہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بچہ تیر کمان میں ڈال کر جان کی چھاتی پر وار کرتا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ تیر جان کے ہاتھ میں رکھی بائبل کی کتاب پر لگ جاتا ہے اور جان کی جان بچ جاتی ہے۔ جان دوبارہ سے گھبرا کر واپس اپنی کشتی کی طرف چلا جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو جان اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ گاڈ از دس آئلینڈ سیٹنس لاسٹ اسٹرانگ ہولڈ؟ کیا یہ آئلینڈ راکشسوں کا آئلینڈ ہے جہاں انہوں نے جیسس کا نام تک نہیں سنا؟ وہ اپنی ڈائری کے اگلے صفحے پر لکھتا ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، شاید مجھے اس جگہ سے چلے جانا چاہیے۔ گاڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی۔ گاڈ کو لے کر جان کا جنون پاگل پنتی میں بدل چکا تھا۔ یہ اپنے آپ کو کسی طرح سے کنونس کرتا ہے کہ مجھے واپس جانا پڑے گا اور یہی میرے لیے بہتر ہے۔ 16 نومبر کی رات کو یہ اپنے گھر والوں کے لیے ایک چٹھی لکھتا ہے جس میں یہ لکھتا ہے کہ آپ سب کو لگے گا کہ میں پاگل ہو چکا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ جیسس کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اگر اس دوران میری جان چلی جائے تو آپ ان سب کو قصوروار مت ٹھہرانا۔ یہ سب لکھ کر وہ اپنی ڈائری کو بند کر دیتا ہے اور دوبارہ کشتی کو لے کر اکیلا اس آئلینڈ کے سفر پر نکل جاتا ہے اور واپس نہیں لوٹتا۔ لوکر مچھوارا دور سے دیکھتا ہے کہ وہ سینٹینل لوگ ایک لاش کو کھڈا کھود کر دفنانے میں مصروف تھے اور کپڑے دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ جان ایلن چاؤ کی ہی لاش تھی۔